حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں۔ جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اسلام قیمتی دولت ہے، قیمتی متاع ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، تم سے قبل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہی ہے۔ اذیتیں، دکھ، مصائب، آلام، کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے۔ امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں۔ آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرغن غذائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا پاکستان کا امیر ترین شخص ہے، اس کا ایک انٹرویو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ، تو وہ کہتا میں 2-3 توس اور جو ہے وہ 1-2 انڈا لیتا ہوں دن کا، بس یہی، خربوں پتی، لیکن مقصود یہی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا، ڈاکٹر کہے تو چینی بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہے تو گھی بھی چھوڑ دیں، رب کہے تو کچھ بھی نہ چھوڑیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق ہی نہ جانا، تو پھر دین اتنا ہی بے توقیر ہے، اتنا ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو، رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا، جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو۔ اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برق گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ، اور اوروں کے لیے حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔
تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہو تو صحیح، کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے، کچھ سب کچھ برباد کر دینے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو ہو۔ اگر بدر میں 313 لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پہنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے پکارا، تو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے، بچے چھوڑ آئے، بیویاں چھوڑ آئے، ماں باپ چھوڑ آئے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم، جو بدر کے موقع پہ کھجوریں کھا رہا تھا اور کھجوروں کی گٹھلیاں دوسری جیب میں ڈال رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارض السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں حائل ہو رہی ہیں؟ کھجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا، لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا، چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جا، پورے پورے داخل ہو جا۔ تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔